سر دیکھیں پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جی ہاں، اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، لیکن جو سقوط ڈھاکہ ہوا اور جب بنگلہ دیش کی تخلیق ہوئی تو اس کے بعد پاکستان نے تو سبق سیکھا اور یہ فیصلہ کیا، ذوالفقار بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ تیزی سے مکمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اگر پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہوتا تو انڈیا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی اس طرح وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑتا اور پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا۔ تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ اپنی جگہ ہالینڈ میں تھے، وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا اور ایک کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اور پھر پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر کے دکھایا۔ اور بھٹو صاحب رخصت ہو گئے، بھٹو صاحب کے دو کارنامے ہیں، اچھا، ایک ایٹمی پروگرام کی تکمیل جو ہے اس کے تیزی سے انہوں نے اقدامات کیے اس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے پاکستان کا دستور جو ہے 1973 کا وہ اتفاق رائے سے بنایا، یعنی یہ اپنی من مانی نہیں کی، مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ساری جماعتوں نے مل کر پاکستان کا دستور بنایا، اور آج بھی وہ دستور جو ہے پاکستان کی سالمیت اور اس کی مضبوطی کی علامت ہے، صحیح، اور بنیاد ہے بلکہ۔ تو اب یہ جو پروگرام ہے، بھٹو صاحب اقتدار سے رخصت ہوئے تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کو امریکہ نے اس کی سزا دی ہے کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام جو ہے اس پہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کسنجر نے ان کو دھمکی دی ہے کہ میں اب ایک ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے۔ اب اس کے کسنجر کے الفاظ کیا تھے کیا نہیں تھے، میں نے بڑی اس کی قریت پڑتال کی، مگر اصل میں کسنجر نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اب تو ہماری حکومت ہے اور ہم آپ کے دوست ہیں، ریپبلکنز کی حکومت تھی، نکسن پریزیڈنٹ تھے، تو اس کے بعد اگر ڈیموکریٹس آ گئے اور جمی کارٹر کے اس کے بعد منتخب ہوئے اور اگر ڈیموکریٹس آ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کریں گے اور آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، یعنی اس طرح کی بات کسنجر نے کہی تھی۔ اور لیکن بہرحال اب بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے اس پہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کی اس نقطے پہ، لیکن جب ان کا تختہ الٹ گیا، وہ پھانسی بھی چڑھ گیا تو جنرل ضیاء الحق آئے اقتدار میں، لیکن جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے بھی اس پر سمجھوتا کرنے سے انکار کیا، اور انہی کے دور میں ایٹمی پروگرام اور ان کے دور میں 1983 میں یہ پروگرام مکمل ہو گیا، اچھا، اور بلکہ یہ چاغی جو ہے اس کا بھی انتخاب کر لیا گیا کہ یہاں دھماکہ ہوگا، اچھا، وہاں سرنگ بھی کھود لی گئی، اچھا، وہاں فائرنگ بھی کر دی گئی، اور ہماری جو اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کے انجینئر اور اس کے کارکن جو ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے رہے، اور دیکھیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ تو سر لیکن اتنا ٹائم پھر کیوں لگایا دھماکے کرنے میں یا دنیا کو بتانے میں؟ آپ نے صلاحیت حاصل کر لی، ٹھیک، لیکن دھماکہ جو ہے اگر پاکستان کرتا، پہل کرتا، اس کے بڑے اثرات ہوتے اور اس پہ بڑی پابندیاں لگ جاتی، تو اپرچون مومنٹ جو ہے اس کا انتظار کیا جاتا رہا کہ کوئی ایسا لمحہ آئے جس میں آپ پاکستان اپنی یہ جو طاقت ہے اس کو عیا کر سکتے۔ ایسا کوئی دلیر لیڈر بھی آئے نا، ایسا کوئی سیاسی جماعت بھی آئے، یہ اپرچون مومنٹ کی بات ہوتی ہے، مکمل تو ہو گیا نا، کس لمحے آپ یہ کام کر سکیں، اچھا، اور اس کا وہ ایک کولڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ہو گیا۔ اب یہ جو ساری تفصیل ہے نا، جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد ہمارے عمر شامی صاحب نے اس پہ پوری ایک رپورٹ تیار کی تھی اور ساری تفصیل تیار کی، بتائی تھی کہ کون کون لوگ تھے، انجینئرز تھے، اور جنہوں نے وہ سرنگ کھودی، پھر کون لوگ تھے جو اس کی حفاظت کرتے رہے بڑے جذبے کے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی، کوئی جاسوسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ پاکستان کے اس نشاندہی ہوتی کہ چاغی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح، تو بہرحال اور یہ بھی وجہ تھی کہ جہاد افغانستان جاری تھا، اور افغانستان میں سوویت فوجوں کو واپس دھکیلنے کے لیے پاکستان افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا، اور امریکہ اور چائنا اور آزاد دنیا کے دوسرے ممالک اس کے ساتھ تھے، تو وہ اس وقت وہ جو سٹرگل جاری تھی اس کی وجہ سے بھی امریکہ جو ہے تھوڑا سا آنکھ بند کرنے پہ مجبور ہوا، اچھا، اور جنرل ضیاء الحق نے
وہ پروگرام مکمل کر لیا، اور جب واجپئی آئے انہوں نے دھماکہ کیا. صحیح. تو پھر اس وقت موقع مل گیا پاکستان کو کہ وہ بھی اپنی صلاحیت جو ہے اس کو آشکار کر دے. تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے دھماکہ کر دیا، اور پاکستان جو ہے وہ بھی ایٹمی طاقت بن گیا. حالانکہ آفر ہوئی تھی اس وقت، کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہوئی، دہشت کا توازن جو ہے قائم ہو گیا. سعودی عرب نے پاکستان کو بڑا سنبھالا دیا. سعودی عرب نے کہا کہ ہم 3 سال تک یا 4 سال تک تیل جو ہے آپ کو وہ ہم فراہم کریں گے مفت، اور وہ تیل فراہم ہوتا رہا. پاکستان کا اس وقت بھی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ کافی خراب تھا، اور پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے وسائل سے کیونکہ پیٹرول درآمد کر سکتا. تو مگر سعودی عرب نے اس کا ساتھ دیا، اور وہ بہرحال پاکستان جو ہے عالم اسلام کا پہلا ایسا ملک بن گیا جس کے پاس ایٹمی صلاحیت تھی. اور انڈیا کے ہمارے درمیان بھی دہشت کا توازن قائم ہو گیا، یا طاقت کا توازن، طاقت کا توازن کہہ لیجیے، دہشت کا توازن کہہ لیجیے، کہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اب ان پہ پاکستان پر میلی آنکھ نہیں ڈالی جا سکتی اور پاکستان پر چڑھائی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد پھر ایک واجپئی یہاں آئے بس پہ بیٹھ کے، دوستی کے نئے سفر کا آغاز ہوا، جس سے بدقسمتی سبوتاج کر دیا گیا. جنرل پرویز مشرف کی جو مہم جوئی تھی، کارگل آپریشن تھے، حالانکہ وہ ایسا موقع تھا کہ دونوں ملک جو ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقدامات پر تیار ہو گئے تھے، اور ایک بیک ڈور چینل قائم ہو گیا تھا، اور خصوصی نمائندے بھی مقرر کر لیے تھے دونوں نے، وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اور وزیر اعظم واجپئی نے بھی، تاکہ وہ کسی ایسے فارمولے پہ پہنچیں ایسے جس سے تسلیم کیا جا سکے، اور یہ کشمیر کا مسئلہ جس سیٹل کیا جا سکے. اور یہ بڑا، اور واجپئی نے اس وقت کہا تھا کہ کسی نے کہا یہ آپ ہندوستانی دستور جو ہے اس میں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہم انسانیت کے دستور کے تحت معاملہ کریں گے پاکستان سے. تو ایک اس وقت ایک گیم چینج ہو جاتی، پر تاریخ بدل جاتی، اور واجپئی بھی بڑے اس ارادے میں تھے، وزیر نواز شریف بھی پرعزم تھے کہ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اس کو نپٹا لینا ہے، اور اس کے بعد اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے، اور جنوبی ایشیا میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے پرویز مشرف نے اسے سبوتاج کر دیا، اور ان کے کوتا اندیش ساتھیوں نے، اور انہوں نے حکومت سے بالا ہی بالا یہ ساری کارروائی کی، اور تاریخ جو تھی اس کو داغدار کر دیا. پھر وہ رہی صحیح گزر سر 5 اگست 2019 کو مگر پوری پاکستانی قوم، خواہ فوجی حکومت رہی، خواہ سیاسی حکومت رہی، بینظیر بھٹو بھی آئیں، نواز شریف صاحب بھی آئے، اور جنرل ضیاء بھی آئے، اور ایٹمی پروگرام پہ کوئی پاکستان نے سمجھوتا نہیں کیا. اور پھر میزائل پروگرام شروع کیا، اس میں بھی بینظیر بھٹو کا بڑا کردار ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم مزید اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اپنی صلاحیت میں. اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کی پشت پہ رہی ہے. اس معاملے میں کوئی آواز اختلافی ہماری صفوں میں نہیں اٹھی. تمام سیاسی لیڈر اور تمام فوجی قیادتیں اس کے ساتھ جڑی رہی ہیں، اور اس نے ہم نے یہ ایک ناقابل یقین کامیابی حاصل کر کے دکھائی ہے. اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں، ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں، ہم ایک دوسرے کی شکایات کو دور کریں. ہم ایک دوسرے کو جو دشمن بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی پانی پت کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، کوئی سومنات ایک دوسرے کو قرار دے کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان رویوں سے باز آئیں، اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، ان کا احساس کریں، ان کا ادراک کریں. اور ابھی جو بات چیت چل رہی ہے اور یہ معاملہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، اللہ کرے یہ شروع ہو جائیں، نتیجہ خیز ہوں، اور خان صاحب اپنا کردار ادا کریں اور ان کے مخالفین اپنا کردار ادا کریں. شہباز شریف اپنی جگہ، اب یہ جو پابندیاں بھٹو اپنی جگہ، آصف زرداری اپنی جگہ، عمران خان اپنی جگہ.